بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ تقریباً 6 مجلسیں اس پر ہو چکی ہیں اندازاً عملیات اور تعویذات کے بارے میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کاٹ کر بندوں سے لوگ جوڑتے ہیں، اور اب 6 کی 6 مجلسیں میں دوبارہ تو نہیں عرض کر سکتا، تقریباً 8 صفحات بیان ہو چکے ہیں اور 25 صفحات ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں، ہمارے دوست بھیج بھی رہے ہیں ایک مجلس کو کہ اللہ سے ہم جڑیں، عملیات سے کٹیں، اور ایسی عجیب عجیب باتیں آپ لوگوں نے سنی وہ پھر لوٹ کر آتے رہیں مجلسیں، پھر آخر میں پھر پورا سب ملا کر جاری ہو جائے گا۔ ایک ساتھ جاری کرتے ہیں تو کون سنے گا اتنا، تو تھوڑا تھوڑا سا ہر دوسری تیسری مجلس کے بعد اس کے بارے میں ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط رہے، عملیات کے چکر چھوڑ دیں ہم لوگ۔ بیچ والا بند کر دینا، پھر بعد میں کھولنا، چشمہ دے دیں۔ یہ جتنے ملفوظات اب تک سنائے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ذرا سا کوئی گھر سے دھاگا مل جائے نا کالا، حالانکہ کل اماں نے استعمال کیا تھا دھاگا، وہ دوسرے کمرے سے ملا ہے، جادو ہے۔ انڈے کبھی ادھر رکھے تھے بھول کے، وہ انڈے تو وہاں تھے، کہتے جادو ہے۔ بھائی جن کیا کرے گا انڈوں کو، کوئی بیچے گا کیا 4 انڈوں کو؟ بھائی عقیدہ جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے قبرستان، کہیں کوئی پھوسیاں والی سرکار پر جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کتیاں والی سرکار پر جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ دعا حدیث پاک ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، اللہ حکم دے رہے ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں دوں گا۔ عملیات کا کہاں ذکر ہے بھائی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ میں کہاں ذکر ہے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں لوگ قبروں پر نہ چلے جائیں، اس لیے جائز حد میں، اور پیسوں کا لین دین نہیں کرنا، نہ ہدیے کے طور پر۔ اگر کوئی ہمیں دیتا ہے نا، ہم نہیں لیتے ہدیہ، کہا میں تو بغیر طلب کے دے رہا ہوں، میں نے کہا ہم نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ تو یہی ہے، پہلے کیوں نہیں ہدیہ دیا؟ بہرحال اب تو پتہ چل گیا، کوئی کہتا بھی نہیں ہے، نہ ایسے ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ میں پرچہ نہیں لگا ہوا تھا کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اب کس کو شرم آئے گی؟ بغیر پیسے کے جائے گا کیا؟ اور اس ٹوپی میں پہلے سے 1000 اور 500 روپے کے نوٹ رکھے ہوں گے، اب کوئی 100 روپے دے گا؟ مفتی صاحب 100 روپے کیسے دے گا بھائی؟ ہے جی، وہ سمجھتے ہیں پھر تعویذ میں اثر نہیں ہوا اگر ہم نے 100 روپے دیے تو۔ بھائی جان گئے تھے ہندوستان، پھر وہاں سے اللہ بھائی جان کی مغفرت بھیج صاحب فرمائے اجمیر شریف گئے تھے۔ بھائی جان کو پتہ نہیں تھا کہ جانا نہیں چاہیے، بہت بڑے ولیوں کے سردار، اتنے بڑے سلسلے کے بزرگ، لیکن وہاں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کی تعداد نہیں بڑھانی چاہیے۔ جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہیں، اتنے بڑے بزرگ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اب وہاں ناچ رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، تو اس کی تعداد ہم بڑھائیں گے، اس لیے جانا منع ہے۔ حدیث پاک میں جو جس کی تعداد بڑھائے گا، جس کی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ داڑھی والا سجدہ نہیں کرے گا، دوسرے کہیں گے دیکھو ہم کو پھنساتے ہو نا، یہ دیکھو داڑھی والا جا رہا ہے، یہ دیکھو بیان کرنے والا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں۔ تو اس تعداد بڑھانا بھی منع ہے، حالانکہ یہ تو کتنے اللہ کے پیارے تھے۔ عملیات بھی دوا کی طرح ایک ظاہری تدبیر ہے، ذرا غور سے سننا، لیکن فرق یہ کہ عملیات میں فتنہ ہے اور دوا میں فتنہ نہیں ہے۔ دیکھو مفتی صاحب ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، وہ فتنہ یہ ہے کہ عامل کی طرف بزرگی کا خیال ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی طرف بزرگی کا خیال نہیں ہوتا۔ عوام عملیات کو ظاہری تدبیر سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ آسمانی اور ملکوتی چیز سمجھ کر کرتے ہیں۔ دوائی نہیں سمجھتے کہ یہ تعویذ دوا ہے، اثر کرے نہ کرے۔ اچھا جی، یہی وجہ ہے کہ عملیات اور تعویذ گنوں کے متعلق عوام کے عقائد نہایت برے ہیں۔ فرمایا آج کل لوگ اپنے مقاصد میں اور امراض اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تعویذ گنڈے وغیرہ کی تو بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو اصل تدبیر ہے، جو اصل تدبیر ہے، یعنی اللہ سے دعا،
اس میں غفلت برتتے ہیں. میرا تجربہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، میرا تجربہ ہے کہ کوئی بھی نقش اور تعویذ دعا کے برابر مؤثر نہیں ہے. ہاں، دعا کو دعا کی طرح مانگا جائے، حرام نہیں کھایا جائے، اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں. ظہور اپنے حساب سے حدیث پاک میں ہے کہ ظہور اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کرواتے ہیں. کبھی وہی چیز مل جاتی ہے، کبھی اس کے بغیر بدلے دوسری چیز مل جاتی ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں آسمان سے عذاب آ رہا ہے وہ رک جاتا ہے، اور کبھی آخرت میں دیتے ہیں. اور آخرت کا نام دیکھ کر بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا کا بھی ظہور نہیں ہوتا، کاش جلد کینچی سے کاٹ دی جاتی اور سب وہیں ملتا. فرمایا کہ اور ان باتوں سے پرہیز کیا جائے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں، اب دیکھو آپ، اللہ کو پتا ہے. ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا ابا کے ساتھ، بیوی نے پوچھا سرتاج میرے منع کو کیوں مارا آپ نے؟ سرتاج نے کہا میں جوڑیا بازار گیا تھا، وہ بچے نے کہا زہر، اس پہ پوائزن لکھا تھا. بچے نے کہا یہ چاہیے، وہ 5 روپے کا، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں 30 روپے کا پکولا کا ٹن لے رہا ہوں، کہہ رہا ہے نہیں. پھر میں نے تھپڑ مارا، کہا ایک میری طرف سے بھی مارتے ہیں. ہم بھی اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ کو پتا ہے ہمارے لیے زہر ہے یا تریاق ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، اللہ کو پتا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں تعویذ سے ہماری پسند کا ہو جائے گا، پسند کا ہوتا نہیں، اور پھر شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں اللہ کے نام کے بارے میں. یاد رکھنا ہر دعا قبول ہوتی ہے. جو حضرت فرما رہے ہیں نا کہ دعا کو دعا کی طریقے سے مانگا جائے، رونے والی شکل بنائی جائے، گڑ گڑانے کی نقل کی جائے، اگر رونا نہیں آتا تو گڑ گڑانا نہیں آتا تو گڑ گڑانے کی نقل کی جائے. اس یقین سے مانگا جائے کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی. دعا کے آداب ہونا چاہیے. بٹن نمبر 2، میرا تو بٹن نہیں ہے لیکن بٹن نمبر 2 حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے یہ آسمان کی طرف، چہرہ کعبے کی طرف، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف. تربوز پکڑتے ہیں نا تو تھوڑا یہ فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ فاصلہ، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. بٹن نمبر 2، اور دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیا. کیا مطلب؟ یہ قسم کی خوشخبری ہے کہ یا اللہ جو مجھے ملا میں نے آنکھوں اور سر پہ رکھ لیا. بعض لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد جو ملا پھینک دیا پیچھے. بھائی نہیں، جیسے بیان سے پہلے میں دعا کر رہا ہوں تو کسی نے ہاتھ اٹھا لیا تو منع نہیں ہے. جب میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں اس وقت کچھ دوستوں نے اپنے حساب سے، زبردستی نہیں، سب کو منع ہے کہ بھئی یہ کون سی اجتماعی دعا شروع ہو گئی. بیان کے بعد کی الگ بات ہے، تو اگر کوئی ہاتھ اٹھائے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ سبھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب سب میں تو زیادہ تر تو پرانے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور ان میں سے کسی نے اٹھا لیا تو منع تھوڑی ہے کوئی. لیکن کوئی یہ آئے کہ دیکھے بھائی فرض نماز کے بعد یہ کون، سنتوں کے بعد کون سی دعا ہو رہی ہے اجتماعی، ویسے منع نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بیان میں تو لوگ آتے ہی نئے لوگ، وہ یہ نہ سمجھے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے. جیسے جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے دوست آ جاتے ہیں میرے کمرے میں، خانقاہ میں، کچھ یہاں ہوتے ہیں کچھ کہاں ہوتے ہیں، میں نہیں بلاتا کسی کو. اور اس کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی اجتماعی دعا نہیں ہے جمعے کے دن مغرب سے پہلے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایسی گھڑی ہے. یہ مرضی ہے میرے کمرے میں رہو، خانقاہ میں رہو، مرضی ہے یہاں آ جاؤں، میری طرف سے پابندی نہیں. اس کے بعد میں جس کرسی پر بیٹھتا ہوں نا گھما کر میں کعبے کی طرف کر لیتا ہوں. میں جیسے ابھی میں ہوں دعا کر رہا ہوں، منع تھوڑی ہے، پیٹھ کعبے کی طرف ہے، منع نہیں ہے، اللہ کی طرف تو ہے. ویسے تو کھانا کعبہ میں ہے تو پیٹھ منع ہے، پھر اس طرح اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. بہت زبردست ادب ہے یہ کہ پیر کعبے کی طرف نہ ہو. ابھی میں دعا مانگوں، ایک بیان کے بعد نہیں بھی مانگوں، دعا مانگوں، سب نے ہاتھ اٹھا لیا، منع نہیں ہے. آپ ادھر بیٹھے ہیں، منہ ادھر ہے، دعا مانگ لو، منع نہیں. لیکن وہاں کیونکہ سب میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر میں ان سے کہتا ہوں دیکھو کوئی نیا آدمی آئے گا نا وہ سمجھیں گے شیخ سے مانگ رہے ہیں. جیسے حضرت نے سکھایا سب کعبے کی طرف منہ کرو، سب کعبے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، میں اپنی کرسی گھما کر کعبے کی طرف منہ کر لیتا ہوں. کیونکہ ابتدا میں اچھی چیز شروع ہوتی ہے، پھر بدعت بعد میں بنتی ہے. اور نیا آدمی سادہ، اچھا شیخ سے مانگا جاتا ہے. ایک ہے شخص جو کہے گا شیخ سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور نیا آدمی کے شیخ سے مانگ رہے ہیں، بھاگو یہاں سے، وہ نقصان. اور جس کا عقیدہ خراب ہو وہ کہے گا اچھا شیخ سے مانگا جاتا ہے، بھائی دیکھو ثبوت مل گیا. آج بھی میں نے اسی طرح کیا، میں سب چہرہ پھیر لو بھائی کعبے کی طرف، بتا بھی دیتا ہوں وجہ کیا ہے. ویسے دن میں کتنی دفعہ سب دعا مانگتے ہیں اللہ کے کرم سے، اس وقت میرا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ میں تو ایسے سامنے بیٹھا ہوں، سب سامنے بیٹھے.
کعبہ تو اس طرف ہے. تو اس کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. دعا کا طریقہ بھی ہو نا بھائی. ایک صاحب نے مجھ سے دنیا کے کام کے واسطے وظیفہ دریافت کیا. میں نے لکھ دیا کہ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. لوگوں نے دعا کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے, عملیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور دنیا کے واسطے اور وظائف پڑھو گے تو اس پر اجر نہ ہوگا, اور دعا اگر دنیا کے واسطے بھی ہوگی وہ بھی عبادت ہے, اس سے میں اجر ملے گا. حضرت والا تعویذ گنڈوں کے مشغلے کو پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں کبھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں کبھی کبھی کوئی نقش یا تعویذ لکھ بھی دیتے تھے اور پانی پر دم کر دیتے تھے. اگر کبھی تعویذ مانگنے والوں کا ہجوم ہونے لگتا تو بالکل موقوف کر دیتے, جاؤ بھائی چھٹی کرو. غرض عامل بننا نہیں چاہتے تھے, نہ ان کو پسند تھا. بعض دفعہ فرمایا کہ عاملوں کی حالت اچھی نہیں پائی جاتی, نسبت نہیں ملتی ان کو عملیات والوں کو. اور آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے بار بار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجھے کوئی ایسا کوئی وظیفہ ہے جس سے موکل قبضے میں آ جائے. مولانا وظیفہ کہ ایسا وظیفہ ہے جو موکل قبضے میں آ جائیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے, لیکن مولوی اشرف علی پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم بندہ بننا چاہتے ہو یا خدائی کرنا چاہتے ہو. فرمایا مجھے اس دن سے نفرت ہو گئی. اب دیکھیے کیا, آپ سنیے گا ذرا آگے حیران ہو جائیں گے آپ. فرمایا تعویذ گنڈا ایک مستقل فن ہے, میں ان فن سے واقف نہیں, جڑ کاٹ دی. مجھے ان تعویذ گنڈوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے, مگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی وجہ کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ قبروں پر نہ چلے جائیں, اس لیے کوئی تعویذ کی حاجت لے کر آیا کرے, جو بھی تمہارے جی میں آئے اللہ کا نام لکھ کر دے دیا کرنا. آج کل کیا ہوتا ہے, وہ بتیاں بنا کر دیتے ہیں, ادھر 3 جلانا, ادھر 5 جلانا, ادھر 4 جلانا, سارا گھر بتیاں جلا رہا ہے جناب. وہ جو کپڑے کی بناتے ہیں, اس کے پیپر کی بناتے ہیں. اور قبرستان میں جاؤں, اور وہ بھی مکلی کے قبرستان ٹھٹا میں, جو قبر ٹوٹی ہوئی ہو نا بہت پرانی, اس میں کھڈا کر کے تعویذ گاڑ دوں. اب جا رہے ہیں ٹھٹا قبرستان, صلاۃ الحاجات نہیں پڑھ رہے. دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے. بھیک نہیں مانگ رہے رب سے, جبکہ ہمارے رب نے ہمیں رجسٹرڈ فقیر فرما دیا. انتم الفقراء, رجسٹرڈ فقیر. فقیر بھیک نہیں مانگ رہا, جا رہا ہے. ہمارے پیارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ولیوں کے سردار, 3 بزرگوں کے خلافت ملے ہوئے, نام کے نواب تھے, ولیوں کے سردار تھے. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب کو لے آئے کہ حضرت بڑا غمگین ہے, ذرا بات سنیں گے. فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ کہ حضرت میرا سب کاروبار تباہ ہو گیا ہے, کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. میں نے جب سنا میں نے دل میں کہا بھائی پھر ہاتھ ڈالتے ہی کیوں جب مٹی ہو جاتا ہے؟ میں دل میں کہا, ایسے تو نہیں کہا, تو دل میں تو جرم نہیں ہے نا. کہا آپ ہاتھ ڈالتے ہی کیوں؟ حضرت نے فرمایا کیا ہوا کیا؟ کہ حضرت ٹھٹا کے قبرستان سے تعویذ نکلا ہے, خون لگا ہوا ہے, چاروں طرف لکھا ہوا ہے کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ. 11 سوئیاں لگی ہوئی ہیں, خون سے بھرا ہوا ہے, میرا اور میری ماں کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت ہنسنے لگے. اب یہ اس کی پریشانی ہو گئی کہ میں رو رہا ہوں, حضرت ہنس رہے ہیں. اتنے بڑے ولیوں کے سردار, اتنے بڑے کلندر وقت. تو حضرت نے فرمایا بدھو یہ بتاؤ کہ آپ نے عامل بابا کو اپنا نام بتایا تھا؟ کہاں. کہ آپ نے والدہ کا نام بھی بتایا تھا؟ کہاں. کہ آپ نے کاروبار کا بھی بتایا تھا؟ ٹھپ. کہاں. کہ ارے چریا یہ جا کے پہلے بلڈ ٹیسٹ کرا, مرغی کا ہوگا, یہ مٹی وٹی لگی ہوئی ایسے ہی ہے. اس نے چاروں طرف کاروبار ٹھپ لکھا, تمہارے ماں کا نام لکھا, 11 روپے کی 11 سوئیاں لگائی, 200 روپے گیا ٹھٹا قبرستان میں دفن کیا, اور 200 روپے دے کے واپس آ گیا. کتنی انویسٹمنٹ ہوئی بھائی؟ 420 روپے ہوئی. انویسٹمنٹ 420 روپے ہوئی نا بھائی. فرمایا آپ بیوقوف ہیں آپ. اور اس کے بعد آپ کو لے کر چلا گیا ٹھٹا قبرستان میں, ادھر ہاتھ مارا, ادھر ہاتھ مارا, اور اس کے بعد نکال کے تعویذ دے دیا. پھر اب اس کی ہنسی نکل گئی. حضرت نے فرمایا سب کاروبار چھوڑ دیں. پیسے کتنے لیے تم سے؟ 5000 روپے اتنے برس پہلے. فرمایا دیکھ کتنا آسان دھندا ہے, انویسٹمنٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, انکم ٹیکس بھی نہیں ہے, سوشل سیکورٹی بھی نہیں ہے, اولڈ ایج بینیفٹ بھی نہیں ہے, لیبر بھی نہیں ہے, سیس ٹیکس بھی نہیں ہے, گین ٹیکس بھی نہیں ہے, ویلتھ ٹیکس بھی نہیں ہے. مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی دکان بھی کرائے پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوپڑی کے باہر بیٹھ جاؤ, لکھ دو منٹوں میں کروڑ پتی بنیے, خود جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے.
میں نے خود دیکھا ہے لانڈی جاتے ہوئے، منٹوں میں کروڑپتی بنی ہے، لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، ارے جاہلو یہ خود کیوں کروڑپتی نہیں ہے؟ محبوب آپ کے قدموں میں، اور بیوی ٹھکائی کر رہی ہے کہ دیہاڑی 1000 روپے کیوں نہیں لایا، پہلے سے تو قدموں میں کر چڑیا. بس پاگلوں کی طرح دیوانے. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. وہ اتنا ہنسا، حضرت نے فرمایا سب دھندا چھوڑیے، شروع کر دے دھندا. اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کیپٹل بڑھتا ہی رہتا ہے حرام کے ذریعے، لیکن نقصان تو نہیں ہوتا نا. بھائی زیادہ سے زیادہ 2 کسٹمر کم ہوں گے، 20 اور ان کے ایجنٹ. آج کل تو یہ حالت ہے، ایجنٹ بھی، ایجنٹیاں بھی، عورتیں بھی. کہاں ملیں گی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیب میں ملیں گی، ہاسپٹل میں ملیں گی، ڈاکٹرنیوں کے پاس ملیں گی، مرد بھی عورتیں بھی. بہن خیریت کیوں آئی ہوں؟ کہ وہ 3 حمل میرے ضائع ہو گئے، تو اس وجہ سے میں ڈاکٹرنی سے رابطے میں ہوں. ارے بہن اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، شیطان تک پہنچا ہوا ہے. کتنی عورتوں کے بچے پیدا ہو گئے جی ہیں کہاں؟ اب 2 بکرے چلے آ رہے ہیں، 2 بکرے لاؤ بابا، سب کالے بال ہوں، ایک بھی سفید نہ ہو، 2 سینگ ہو اور 3 سینگ اور 2 پونچھ ہو. پونچھ سمجھتا ہے سندھی میں؟ دم. اب وہ تلاش کر کے آ رہا ہے، بابا ایسا تو بکرا ملا ہی نہیں. کہ ہم لائیں گے جنت سے، چلو 20,000 جمع کراؤ، صدقے کا بکرا، صدقے کی بکری. چھچڑے لے جاؤ نیٹی جیٹی پل پر، یہ گواہ ہے آپ ڈاکٹر شفقت، روز کا گواہ ہے. اور پھینک رہے دڑا دڑ، 80% چیل لے جائے. کہاں سے 80% چیل لے جائے گی؟ اس کا پیٹ ہے لالو کے توڑ کے ہے جی. پھر 2 بکرے اور لاؤ. اتنی بددعائیں لیتے ہیں یہ لوگ، اتنی بددعائیں لیتے ہیں، اور خود مومن کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیا عرض کروں، باتیں بہت ہیں، دوسرا مضمون نہ رہ جائے. اس وجہ سے مجبوراً اس کو روکتا ہوں، کیونکہ روز ہو رہا ہے نا، بہت طویل نہ مضمون ہو جائے. ہمیں بہت باتیں پتہ ہیں ایسی. بس خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. کیا نہیں ہوتا خدا سے، جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو. اتقوا اللہ فرمایا 400 مرتبہ سے زیادہ. گناہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. سفید داڑیاں ہیں گھر کے اندر، شرعی پردہ نہیں. ٹیلی ویژن کیبل لگے ہوئے ہیں. اتنا ماحول خراب کر دیا دادا دادی نے، یہاں تک کہ اس بچے نے ایسی بدتمیزی کی ہے کہ باپ روتا ہوا آیا اپنے بابا کے پاس سے، بابا یہ دیکھو ابھی اس نے کیا ہے. کہا بیٹا واقعی ٹی وی کا نقصان ہے، نکالو مصیبت کو. دادی اماں کیا نہیں، ٹی وی تو نہیں نکلے گی. اب وہ گھر والا مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہے، ابا ادھر مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہے، میری تو نسل تباہ ہو جائے گی. دادی نے منع کر دیا کہ نہیں ٹیلی ویژن نہیں نکلے گی. حجن صاحبہ اتنا دل گھٹتا ہے. تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، تسبیحاں بھی ہیں، فلموں کے بغیر چین نہیں ہے، حرام کے بغیر. نامحرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہی ہے. مرد آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین نے نظر. ہم مر جائیں گے، پیچھے ٹی وی کا گناہ جاریہ چلتا رہے گا، ادھر دماغ نہیں جاتا، صدقہ جاریہ پر جاتا ہے. جناب مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو ایک صفحہ پڑھنا تھا، لیکن جو ہے وہ میں غلطی سے ادھر چلا گیا. میں فرمایا کہ اس لیے کچھ لکھ کر دیتا ہوں ورنہ مجھے اس چیز سے مناسبت نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 ورق دین کے لکھنا آسان، لیکن 4 سطر کا تعویذ گھسیٹنا سخت دشوار گزرتا ہے. اور بات یہ کہ تعویذ کے اثر ہونے کے بابت لوگوں کے اعتماد میں بہت غلو ہو گیا ہے، جو مذاق توحید کے بالکل خلاف ہے. اس لیے مجھ کو تعویذ لکھنے میں بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. گو مجبوراً آدمی کی تسلی کی لکھ لیتا ہوں. تعویذوں سے میں بہت گھبراتا ہوں، ویسے کوئی آ جاتا ہے تو لکھ دیتا ہوں، مگر اس میں غلو بہت ہو گیا ہے. لوگوں کے عقائد اس وقت تک خراب ہو گئے ہیں کہ اثر نہ ہونے پر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں اثر نہیں، اور اگر ان باتوں پر روک ٹوک کی جائے تو بدنام کرتے ہیں. مگر کریں بدنام، حق کو کون مخفی رکھ سکتا ہے؟ کریں بدنام لیکن حق کو کون چھپا سکتا ہے؟ باقی انشاءاللہ تعالی ابھی 10ویں صفحے پہ پہنچے. ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.